تلنگانہ وائس نیوز میں آپ سب کا استقبال ہے۔ آئیے نظر ڈالتے ہیں آج کے خبرنامے پر۔ جوبلی ہلز گینگ ریپ کیس کی گرفتاریوں میں تاخیر پر اپوزیشن کے احتجاج کے تناظر میں تلنگانہ کے وزیر داخلہ محمد محمود علی نے زور دے کر کہا کہ مجرموں کے ساتھ کوئی نرمی نہیں برتی جائے گی اور ریاستی پولیس کسی کے دباؤ میں نہیں ہے اور مجرموں کو سزا دی جائے گی، نہیں بخشا جائے گا۔ وہ ہفتے کو نامپلی حج ہاؤس میں عازمین حج کے لیے مفت ویکسینیشن کیمپ کا افتتاح کرنے کے بعد میڈیا سے خطاب کر رہے تھے۔ اس دوران گرفتار ملزمین کو یہاں نامپلی عدالت میں پیش کیا جا رہا ہے۔ حیدرآباد کلوز ٹیم نے جوبلی ہلز گینگ ریپ کیس میں استعمال کی گئی انووا کار کے بارے میں تفصیلات اکٹھا کی ہے اور نابالغ لڑکی کے اجتماعی عصمت دری کیس سے متعلق دیگر معلومات اکٹھا کر رہی ہے۔ پولیس نے ضبط شدہ کار کی ملکیت سے متعلق کوئی معلومات جاری نہیں کی ہے۔ متاثرہ لڑکی کا طبی معائنہ مکمل کر لیا گیا ہے اور تحقیقات سے متعلق نمونے ریاستی فورینسک لیبارٹری کو بھیجے گئے ہیں۔ ہائی پروفائل حیدرآباد گینگ ریپ کیس کی تحقیقات کے ایک حصے کے طور پر لا اینڈ آرڈر انٹیلیجنس اور ویسٹ زون ونگ کے پولیس عہدیداروں نے آج جوبلی ہلز پولیس اسٹیشن میں میٹنگ کی۔ پولیس حکام زیادتی کے ملزم اور متاثرہ لڑکی کی تصاویر لیک ہونے کی تحقیقات کر رہے ہیں۔ وہ اس بات کی بھی جانچ کر رہے ہیں کہ بی جے پی ایم ایل اے رگھو نندن راؤ نے اس گھنونے جرم سے متعلق تصاویر تک کیسے رسائی حاصل کی۔ اس دوران اپوزیشن کانگریس نے جوبلی ہلز گینگ ریپ کیس کے خلاف احتجاج کیا۔ تلنگانہ پردیش مہیلا کانگریس کے ارکان نے شہر میں دھرنا دیا اور نابالغ لڑکی کی عصمت دری کے 5 ملزمین کی گرفتاری میں تاخیر پر سوال اٹھایا۔ حیدرآباد میں ایک نابالغ لڑکی کی عصمت دری کے چند دن بعد تلنگانہ کے وزیر داخلہ نے ہفتے کو یقین دلایا کہ شکایت کی بنیاد پر مناسب کارروائی کی جائے گی۔ میڈیا سے بات کرتے ہوئے محمد محمود علی نے زور دے کر کہا کہ ریاستی پولیس بغیر کسی دباؤ کے اس کیس پر کام کر رہی ہے اور 17 سالہ نوجوان کے خلاف گھنونے فعل میں ملوث کسی کو بھی نہیں بخشے گی۔ 1 یا 2 دن کی تاخیر ہوئی کیونکہ متاثرہ ایک نابالغ تھا، لیکن اب پولیس سختی سے کارروائی کر رہی ہے۔ محمود علی نے کے چندر شیکھر راؤ حکومت کی جانب سے اپوزیشن پارٹیوں کی عدم فعالیت کے لیے گرما گرمی کو برداشت کرنے کے بعد جواز پیش کیا۔ حیدرآباد تلنگانہ اسٹیٹ روڈ ٹرانسپورٹ کارپوریشن اتوار کو یو پی ایس سی کے ابتدائی امتحان میں شرکت کرنے والے امیدواروں کو امتحانی ہال ٹکٹ تیار کرنے پر اپنی بسوں میں مفت سفر کرنے کی اجازت دے گی۔ ایک سرکولر میں کارپوریشن نے کہا کہ امیدوار حیدرآباد کے جڑواں شہروں اور ورنگل کے 3 شہروں میں میٹرو اور اے سی سمیت تمام قسم کی بسوں میں مفت خدمات حاصل کر سکتے ہیں۔ امتحان اتوار کو 2 سلاٹس میں منعقد ہوگا۔ صبح کا وقت صبح 9:30 بجے سے 11:30 بجے تک اور دوپہر کا وقت دوپہر 2:30 بجے سے 4:30 بجے تک ہے۔ تمام امیدواروں کے پاس ان کے ایڈمٹ کارڈ پر جگہ، سلاٹ وغیرہ کے تفصیلات درج ہوں گے۔ محکمہ جنگلات کے حکام کے مطابق کوول ٹائیگر ریزرو کے بنیادی علاقے میں تجاوزات جنگلی حیات کو پریشان کر رہی ہے اور انسانوں اور جانوروں کے درمیان تنازع پیدا کر رہی ہے۔ اس کے نتیجے میں انہوں نے تجاوزات کرنے والوں کے خلاف سخت اقدامات کیے ہیں، جن میں اکثریت کا تعلق قبائلی برادریوں سے ہے۔ جمعرات کو کوئی پوچی گوڑا قبیلے کے 24 افراد کے خلاف الگ الگ شکایتیں درج کی گئی ہے۔ اس جرم میں ملوث 12 خواتین کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ جنگلاتی علاقے سے ملحقہ لوگ گزشتہ 4-5 ماہ سے جنگل کی زمین پر کاشتکاری کے لیے درخت کاٹ رہے ہیں۔ جب حکام کو لنگاپور میں کمپارٹمنٹ 379 میں درختوں کی کٹائی کا علم ہوا تو وہ فوری جائے وقوع پر پہنچے اور قبائلیوں کو مزید درخت کاٹنے سے روک دیا۔ ملزمان کے خلاف 10 مقدمات درج کیے گئے۔ پارٹی او بی سی مورچہ کے قومی صدر کے لکشمن نے ہفتے کو کہا کہ جنوب میں اپنی حمایت کی بنیاد کو مضبوط کرنے کے مقصد کے ساتھ بھارتیہ جنتا پارٹی اگلے ماہ حیدرآباد میں اپنی قومی ورکنگ کمیٹی کا اجلاس منعقد کرے گی۔ ANI سے بات کرتے ہوئے لکشمن نے کہا 20 سال بعد جولائی میں حیدرآباد میں بی جے پی کی قومی ورکنگ کمیٹی کی 3 روزہ میٹنگ بہت اہمیت رکھتی ہے۔ حال ہی میں وزیر اعظم نریندر مودی، وزیر داخلہ امت شاہ اور بی جے پی کے سربراہ JP نڈا جیسے سرکردہ لیڈروں نے حیدرآباد کا دورہ کیا ہے۔ اب پارٹی کی اعلیٰ قیادت کا اگلے ماہ دورہ لوگوں کو ووٹ ڈالنے کے لیے تیار کرے گا۔ یہ پیغام دے گا کہ اگلے سال تلنگانہ میں بی جے پی کی حکومت بنے گی اور لوگوں کو ان کے تمام مسائل کا حل ملے گا۔ ایک لڑکا حیدرآباد کے امبرپیٹ علاقے میں رہتا ہے۔ اس نے اپنے دادا کے موبائل فون پر شوٹنگ گیم ڈاؤن لوڈ کی تھی۔ اس نے پہلے گیم میں ایپ خریداری کے لیے اپنی والدہ کے اکاؤنٹ سے 1,500 روپے اور 10,000 روپے چرائے۔ حیدرآباد پولیس کے سائبر کرائم ونگ کے مطابق بعد میں وہ اس گیم کا عادی ہو گیا۔ لڑکا مرحوم پولیس اہلکار کا بیٹا ہے۔ وہ 11ویں جماعت میں پڑھتا ہے۔
पुलिस ने कहा कि इसने 1,45,000 रुपये से लेकर 2 लाख रुपये तक की अदायगी की है। ये मामला उस वक्त सामने आया जब लड़के की मां अपने SBI अकाउंट से रकम निकालने गई। इसके पास तकरीबन 27 लाख रुपये थे। इसे शदीद सदमा पहुंचा। इसे पता चला कि सारी रकम इसके इल्म में लाए बगैर निकाल ली गई थी। इसके बाद इसने HDFC अकाउंट चेक किया और पता चला कि 9 लाख रुपये निकलवाए गए हैं। इसके बाद खातून ने साइबर क्राइम यूनिट से राब्ता किया। इसने कहा कि इसे अपने शौहर की मौत का जो मुआवजा मिला था वो दोनों खातों में जमा कर दिया गया था। बच्चों के हुकूक की आला तंजीम नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स ने हैदराबाद में 17 साल लड़की के साथ इज्तिमाई इस्मत दरी के सिलसिले में FIR दर्ज करने में ताख़ीर पर हैदराबाद पुलिस से वजाहत तलब की है। NCPR ने नाबालिगों के दाखिले की इजाज़त देने पर शहर के एक पब के खिलाफ FIR दर्ज करने का भी मुतालिबा किया है। लड़की ने 28 मई को 3 नाबालिगों समेत 5 लोगों के जरिए इसके इस्मत दरी करने से पहले पब में एक दिन की पार्टी में शिरकत की थी। मुशाहिदा किया कि चूंकि ये वाक़या मुबैना तौर पर 28 मई बरोज़े हफ्ते को पेश आया था, इसलिए मज़कूरा वाक़े की FIR 31 मई को दर्ज की गई है, यानी वाक़े के 3 दिन बाद। इस मामले में FIR दर्ज करने में ताख़ीर तशवीश की बात है। इसकी वजूहात पेश की जा सकती हैं और मुतालिका गलती करने वाले अहलकार के खिलाफ भी कार्रवाई की जानी चाहिए और कमीशन को इसकी तशख़ीस की जानी चाहिए। NCPCR ने जुमे को हैदराबाद पुलिस को लिखे एक ख़त में कहा कि कमीशन ने पुलिस से भी कहा कि वो इस बात को यकीन बनाए तफ्तीश के दौरान मुतासरा की शनाख्त ज़ाहिर नहीं की गई। पहली लोकसभा 17 अप्रैल 1952 को हिंदुस्तान के पहले आम इंतखाबात के बाद तश्कील दी गई थी और जैसा कि मौरिख रामचंद्र गोहा ने अपनी किताब इंडिया आफ्टर गांधी में नोट किया है, पहली बार लोकसभा में दाखिल होने का एजाज़ इस पार्लियामेंट्रियन को दिया गया जिसने सबसे ज़्यादा वोट मिले हैं। ये वाहिद इम्तियाज़ तेलंगाना के इस वक्त के सबसे लंबे कम्युनिस्ट लीडर थे जिनका नाम रवि नारायण रेड्डी था, जो नलगुंडा लोकसभा सीट से 162,309 वोट लेकर कामयाब हुए, जबकि जवाहरलाल नेहरू 233,571 वोट लेकर जीत गए। तेलंगाना और हिंदुस्तान के लिए जद्दोजहद और शिराकत। तेलंगाना मुसल्लह जद्दोजहद 1946 के सबसे खदआवर रहनुमाओं में से एक और 2 बार रुकन पार्लियामेंट और रियासती कानून साज रवि नारायण रेड्डी 4 जून 1908 को बोलेपल्ली नलगुंडा ज़िले में पैदा हुए, जो उस वक्त के निज़ाम की हैदराबाद रियासत का हिस्सा था। चाय सूताबार ने सैयारे की सबसे बड़ी चाय चीन होने का दावा करते हुए गोडा फाउंटेन हेड माधापुर के करीब पत्रिका नगर में अपना एक आउटलेट खोला। गर्मी की शदीद हालत के पेश नज़र ब्रांड ने गर्मी से निजात के लिए कुछ मौसम गर्मा के खुसूसी मशरूबात जैसे लस्सी और मुजेटो की ताजगी बख्श अक़साम भी मुतारिफ करवाई। हफ्ते की सेपहर साइबर सिटी DLF रोड गच्चीबौली में वरलक्ष्मी टिफिन्स के इंतजामिया के जरिए 8 स्विगी डिलीवरी कारकुनों को मुबैना तौर पर बेदर्दी से मारा पीटा गया। एक आईनी शाहिद के मुताबिक कारकुनों और इंतजामिया के दरमियान तसादुम उस वक्त शुरू हुआ जब एक डिलीवरी बॉय ऑर्डर को जल्द जारी करना चाहता था। इस मामले पर गर्मा गर्म बहस के नतीजे में पुरतशद्दुद तसादुम हुआ जिसमें स्विगी डिलीवरी वर्कर्स जख्मी हो गए। गच्चीबौली पुलिस स्टेशन में एक मुकदमा दर्ज किया गया। मज़ीद तफसीलात का इंतजार है। फिलहाल के लिए इस खबरनामे में इतना ही। देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आप नए हैं इस चैनल पर तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल आइकन को भी दबा लें ताकि हमारी हर खबर आप तक पहले मिले।